غزوہ بدر کے بعد سب سے بڑی فوجی مہم مدینہ کے ذرائع اطلاعات ایک خطرے کی خبر تھی۔ بنو سالبہ اور محارب کی بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمل کا حکم دیا اور مسلمانوں نے دشمن کی سرزمین پر 1 مہینے تک رعب قائم رکھا۔ محرم 3 ہجری کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیار فرمایا اور سوار اور پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بنو سالبہ کے جبار نامی شخص کو گرفتار کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ قبول اسلام کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک رہنمائی فراہم کرنے والا بن گیا۔ دشمن کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کے پہاڑوں میں بکھر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ وہ مقام ذی عمر تک پہنچ گئے جو دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقریباً پورا 1 مہینہ گزارا، بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کیا اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلایا۔ اس کے بعد لشکر واپس مدینے تشریف لے آیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی حکمت عملی اور مدینہ کی حفاظت کی ایک روشن مثال ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اسے اسلام کی دعوت دی گئی اور وہ قبول اسلام کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک رہنمائی فراہم کرنے والا بن گیا۔ دشمن کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کے پہاڑوں میں بکھر گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ وہ مقام ذی عمر تک پہنچ گئے جو دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقریباً پورا 1 مہینہ گزارا، بدوؤں پر رعب اور دبدبہ قائم کیا اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلایا۔ اس کے بعد لشکر واپس مدینے تشریف لے آیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی حکمت عملی اور مدینہ کی حفاظت کی ایک روشن مثال ہے۔